أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل. فإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون. وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا
ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعذار فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. مومنین کرام، برادران ایمانی، سروران معظم، پہلے خطبے کی ابتدا میں اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کئی خطبات نماز جمعہ میں آقا سید سجاد علیہ السلام اور شریکت الحسین ام المصائب عقیل بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کے خطبات کو اقتباس کی صورت میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. گزشتہ خطبے میں آقا سید سجاد کے بیان سے اور نورانی بیان سے دو پیراگراف آپ کی خدمت میں تلاوت کیے گئے. میں اپنی آج کی گفتگو کا سرنامہ اس کو قرار دے کے گفتگو میں آگے بڑھ جاؤں گا. دربار یزید میں آقا نے اس درباری خطیب کو کہ جو یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کی تعریفیں کر رہا تھا اور اس کا جو یہ عمل تھا شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین والا اور اس کی جو یہ مجرمانہ کاروائی تھی اس کی توجیح کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ویلک ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطاب کرنے والے، اے خطیب وائے ہو تجھ پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو خوش کیا ہے لیکن اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے. کس قیمت پر تو نے مخلوق کو خوش کیا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تیرے اس عمل اور تیری اس مجرمانہ حرکت کے نتیجے میں تیرا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. یہ جو تو نے کام کیا ہے تیرا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. اس خطاب کے ذیل میں بڑی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے اور علماء نے لکھا، لیکن ظاہر ہے یہاں مختصر ہی عرض کیا جا سکتا ہے. پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نورانی کلام ارشاد فرمایا آقا امیر کو. وصیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. یہ آقا سید سجاد کا اس یزیدی خطیب کے بارے میں جملہ ذہن میں رکھیں اور پھر سرور کائنات کے اس فرمان کی طرف توجہ فرمائیں. آقا نے فرمایا یا علی شر الناس من باع آخرتہ بدنیاہ، لوگوں میں سب سے بدبخت انسان وہ ہے، حقیر انسان وہ ہے، پست انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بیچے دنیا کے بدلے میں.
دنیا لے لے آخرت بیچ دے. اب یہ کائنات کا بدبخت ترین انسان ہے، چونکہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اس کا سودا اچھا سودا نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، جو تھوڑی مدت والی ہے، اس کے بدلے میں آخرت کا سودا کر دیا. دنیا لے لی، آخرت. فرمایا من باع آخرتہ بدنیا، جو اپنی آخرت کو بیچتا ہے دنیا کے بدلے، یہ شریر ترین اور پست ترین اور حقیر ترین انسان ہے. توجہ چاہوں گا، سرور کائنات کا فرمان ہے وَشَرٌّ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی پست ترین انسان ایک اور موجود ہے. یہ قابل غور ہے، انتہائی قابل غور. وَشَرٌّ مِّن ذَلِكَ، وہ کون ہے؟ من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، بیچتا ہے کسی دوسرے کی دنیا کے لیے. اس کا بیڑا غرق ہے کہ اس نے کیا کیا؟ آخرت اپنی برباد کی، لیکن فائدہ اس کو نہیں ملا. فائدہ کسے ملا ہے؟ فائدہ دوسروں کو ملا ہے. نام کس کا بنا ہے؟ دوسرے کا. دنیاوی ثمر کس نے لیا ہے؟ دوسرے نے. دنیا میں، دنیا کے حساب سے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن دنیا کے حساب سے واہ واہ کس کی ہوئی ہے؟ وہ فلاں چودھری صاحب کی. ہاں، اس کی واہ واہ ہوئی ہے. اسے کیا ملا ہے؟ اسے آخرت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. اس سے زیادہ حقیر انسان کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ پست انسان کوئی ہے ہی نہیں، جو دنیا آباد کرتا ہے دوسروں کی اور دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن برادران ایمانی، یہ اسی پر اگر ہم اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیں اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں نہیں، کہ ہم کہاں کہاں خدا نخواستہ یہ غلطی اور اشتباہ کر جاتے ہیں. محفل میں بیٹھے ہیں، محفل میں لطیفہ سنانا ہے، جوک سنانا ہے. کس کے لیے جوک سنانا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل کو گرم کرنے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، کہکا لگے گا، میری باہ باہ ہو جائے گی کہ یہ بڑا زبردست جوک سنانے والا بندہ ہے. کون ہنسے گا؟ دوسرے. کتنی دیر کے لیے خوش ہوں گے؟ کچھ لمحوں کے لیے. نقصان کس کا ہوگا؟ میرا. کیوں؟ تہمت میں نے لگائی، عزت نفس میں نے مجروح کی، دوسرے کی حیثیت پر ضربہ میں نے لگایا. فائدہ کس نے اٹھایا؟ محفل کی گرمی کا وہ دوسروں نے فائدہ اٹھایا. نتیجہ کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جو دوسروں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اس جیسا بدبخت انسان نہیں ہے. میں غلطی کروں، میں لغزش کروں، میں خطا کروں، میں کوتاہی کروں تاکہ دوسروں کا کام ہو جائے. برادران عزیز، یہاں بہت احتیاط سے مطالب عرض کرنے پڑتے ہیں، چونکہ ہم سارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور خدا نخواستہ سوء تفاہم نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو حضرت نے ہمارے بارے میں بات کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے اپنے آپ کو پریشان کر چکے ہیں کہ جتنے معصومین علیہم السلام نے مسائل بیان فرمائے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ہم پہ زد پڑ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہم اس کی گرفت میں آ رہے ہیں. لہٰذا بڑی احتیاط سے اپنے آپ کو پہلے پیش کر کے، تاکہ کسی کی طبع نازک پہ یہ بات گراں نہ گزرے اور پریشان نہ ہو جائے کہ یہ تو ہمارے بارے میں. دوسروں کے عنوان کے لیے، دوسروں کے منصب کے لیے، دوسروں کے عہدے کے لیے، دوسروں کی حیثیت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں. مجھے کامیاب نہیں کہا جا سکتا، مجھے ناکام کہا جائے گا. میں غصب کر رہا ہوں، غصب کر رہا ہوں. میں غصب کر رہا ہوں، فائدہ کون اٹھائے گا؟ میری اولاد اٹھائے گی. حساب کون دے گا؟ میں دوں گا. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے جو دوسروں کی دنیا کو آباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. یہ شریر ترین انسان ہے، پست ترین انسان ہے اور حقیر ترین انسان ہے. اب ایک تاریخ کا کریکٹر ہے جو آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ افضل التحیت والثناء،
کہ مقابلے میں آنے والے افراد ہیں، علی حجت خدا ہیں، امام معصوم ہیں، علی کے مقابلے میں آنے والے خسر دنیا والآخرہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نکالا جا سکے جو علی کے مقابلے میں آئے ہیں. پیغمبر کے عرف آقا امیر کائنات کے مقابلے میں آنے والا اور دنیا کے لیے ہر کام کرنے والا ایک شخص ہے. جب وہ اس کا مرنے کا وقت قریب آیا اور رونے لگ گیا، شدت سے گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. ہاں یہ علی سے دشمنی کرنے والا دنیا میں ہی روتا ہے، اور علی سے محبت کرنے والا اور علی کی تعلیمات پر چلنے والا وہ دنیا میں ہی احادیث کے مطابق علی کا دیدار کرتا ہے، مرنے سے پہلے دیدار کرتا ہے. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ علی کی مقابلے میں، علی کی مخاصمت میں، علی کی دشمنی میں زندگی گزارنے والا، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین بیچا تھا دنیا خریدنے کے لیے. یہ توجہ فرمائیے، جملہ بڑا گہرا ہے. دین بیچا تھا. دین کس کو کہہ رہا ہے؟ میں نے دین بیچا تھا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں علی ہیں، یعنی کل ایمان علی تھا، میں نے اس کو بیچ دیا تھا چند سکوں کے لیے. میں نے علی کی محبت کو بیچ دیا تھا، میں نے علی کے حق ہونے کو بیچ دیا تھا، میں نے علی کے بارے میں اللہ کی آیات اور پاک پیغمبر کے فرامین کو بیچ دیا تھا. اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آخرت برباد ہو چکی ہے، مجھے آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ اس سے کہیں گیا گزرا ہے کہ جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے خود کاوش و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی آخرت کی فکر کریں. آقا امیر کائنات کا ایک فرمان ہے. آقا نے فرمایا یبن آدم، اے فرزند آدم، اپنی زندگی میں خود اپنا وصی بن جا. اپنا وصی خود بن جا. اپنی زندگی میں اپنا وصیت میں کیا کرتے ہیں؟ وصیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے بعد میرے ورثاء اس مال کی تقسیم اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے. البتہ جو شرعی قانون ہے، کتنے میں وصیت نافذ ہے، کتنے میں وصیت نافذ نہیں ہے، وہ فقہی مسائل سارے اپنی جگہ پر. لیکن وصیت میں یہ کیا جاتا ہے نا، آپ کے پاس میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں گے تو ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہماری وصیت پر عمل کریں گے؟ یہ آج میں نے جو جمعے کا خطبہ پڑھا، میں نے پڑھا، یہ پچھلے جمعے والا نہیں تھا، عربی متن اور ہے. اس خطبے میں یہ جملہ ہے وَأَسَفَا اِذَا أَسْلَمَنَا الْأَحِبَّاءِ إِلَى مَلَائِكَةِ الْغِلَاظِ الشِّدَادِ. ہاں، جب ہمارے اپنے عزیز، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے دوست احباب اپنے ہاتھوں سے ہمیں فرشتوں کے حوالے کر کے واپس آ جائیں گے، فرشتوں کے سپرد کر کے واپس آ جائیں گے، وہاں کس نے حساب دینا ہے؟ فرشتوں کے سامنے اللہ کے جو فرشتے آئیں گے، کس نے حساب دینا ہے؟ وہاں میں نے حساب دینا ہے. کوئی قبر میں میرے جگہ حساب دینے والا نہیں ہے. کہاں سے لیا تھا، کیسے کمایا تھا، کیسے چھوڑ کے آیا ہے. جو تو چھوڑ کے آیا ہے، جب تک اس کو راہ معصیت میں خرچ کیا جاتا رہے گا، یہ تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنی قبر میں جا کے حساب دیں گے. تیرا حساب ابھی سے شروع ہو جائے گا. اذا اسلمنا الاحباء الى الملائکۃ الغلاظ الشداد. بڑے سخت حساب والے فرشتوں کے سپرد کر کے ہمارے رشتہ دار آ جائیں گے. اس وقت حساب مجھے وَأَسَفَا، یہ معصومین سے منقول جملے ہیں، کف افسوس مل کے کہا جا رہا ہے، من قلت الزاد و بعد السفر. اسی خطبے کے لفظ ہیں. زاد راہ بہت تھوڑا ہے اور راہ بڑی طویل ہے. راستہ بڑا لمبا ہے، راہ بڑی طویل ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑے
اور خدا ہماری سوچ کو اس سے کہیں بلند بنائے کہ ہم دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی قبر اور آخرت کو خراب کر دیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے کہ دوسروں کی دنیا بن رہی ہے اور اپنی آخرت کو میں خراب کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں اس کا حساب ہے. ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں، تکرار سے یہ جملے عرض ہوتے ہیں، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. بار بار تذکرہ، بار بار دہرانا یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، برادران ایمانی، سب سے پہلے میں خود مومن کی حرمت، مومن کا احترام کعبہ کی طرح ہے. مومن کی عزت، مومن کا وقار، مومن کی عزت نفس جو ہے، اس کا ایک جملہ توجہ سے سماعت فرمائیے. ہمارے ایک استاد فرما رہے تھے کہ اگر مثلا ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک نسل ہے، اگر میں ایک قوم کی غیبت کروں گا اور ایک قوم کے بارے میں ہلکی زبان اور ہلکے کلمات کا استعمال کروں گا، میں اس ساری قوم کا مجرم بنوں گا. یہ سخت معاملہ ہے، عزت نفس کا معاملہ، مومن کی حیثیت کا معاملہ، یہ مشکل. تو کیا کرتے ہیں؟ محفل میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں کہ محفل کا رنگ بن جائے، رنگ جم جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہنسی ہو جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ تو محفل لوٹ لیتے ہیں. یہ کس قیمت پر لوٹ رہے ہیں؟ دنیا کے بدلے آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے. لہذا آقا سید سجاد علیہ السلام نے یہ جو جملہ دربار یزید میں ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے، کبھی بھی اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پہ مخلوق کو راضی نہ کرنا. اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پہ مخلوق کو راضی نہ کرنا. امر دائر ہو گیا ہے، یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، دو میں سے ایک چیز مجھے حاصل ہوگی، یا اللہ ناراض ہوگا یا اللہ کا بندہ ناراض ہوگا. تو کس کا انتخاب؟ آقا سید سجاد کے قول کے مطابق کس کا انتخاب کرو؟ رضایت پروردگار کا انتخاب کرو، اللہ کی خوشنودی کا انتخاب کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ کام کرے کہ اللہ کی ناراضگی کو اہمیت نہ دے اور مخلوق کو راضی کرنے کو اہمیت دے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو نے میری خوشنودی کی پرواہ نہیں کی، تو نے میری رضایت کو اہمیت نہیں دی، تو نے میرے بندوں کو راضی کیا ہے، تو نے فلاں صاحب کو، فلاں عہدے والے کو، فلاں منصب والے کو راضی کیا ہے. اب میری بارگاہ میں کیوں آ رہا ہے؟ میرے حکم کی مخالفت کر کے جن سے لیتا رہا ہے، جن کو راضی کرتا رہا ہے، جا اب ان کی بارگاہ میں چلا جا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مشکل سے اور اس مشکل مرحلے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہر حال میں ہم سب کو رضایت پروردگار اور خوشنودی پروردگار کے حصول کے لیے کوشاں کرے اور زحمت کرنے والا قرار دے. برادران ایمانی، وقت ابھی کم ہے میرے پاس. میں آج آپ کی خدمت میں شام کے مشکل حالات سے آقا سید سجاد علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اس کے بعد آقا سید سجاد کی مدینہ کی زندگی اور خدمات کے بارے میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ قافلہ اسیروں کا وہاں سے لے کے فاتحانہ انداز میں آقا سید سجاد جب واپس مدینہ تشریف فرما ہوئے ہیں تو پھر آقا کی کیا خدمات ہیں، پھر آقا نے کیا کیا ہے. آیا آقا اتنی بڑی شہادتوں کے بعد اور اتنی بڑی اسارتوں کے بعد اور اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد جب تشریف فرما ہوئے ہیں، تو یہ میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں محاورے کے طور پہ کہ بالکل ایسے ہی اپنے گھر میں تشریف فرما ہو گئے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا، یا نہ آقا نے اس کے بعد فعال طور پہ زندگی گزاری ہے. نہ آقا ایسے ہی اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، چونکہ حجت خدا ہیں، چونکہ امام وقت ہیں، چونکہ معصوم ہیں.
الہی منصبی ذمہ داریاں ہیں، لہذا آقا نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا ہے۔ وہی جو خدمات آقا کی کربلا کے واقعے کے بعد ہیں، اس میں سے ایک خدمت جو ہے، جو میں آج تلاوت کرنا چاہ رہا تھا، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے سے شروع کریں گے، رسالت الحقوق آقا سید سجاد کا، رسالت الحقوق۔ ایک خطبے میں اس کے بارے میں کچھ مطالب اور گزارشات عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ انتہائی غور طلب ہے، اس کے بارے میں دقیق بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا نے کن حالات میں کس طرح سے یہ خطبے اور یہ حقوق ارشاد فرمائے ہیں، اور ہمارے آپ کے لیے اس میں کیا رہنمائیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لم يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله ونفسي بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي يثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان، هادم بنية الشرك والنفاق، حاسد فروع البغي والشقاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجاه وسهل مخرجاه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه، واجعلنا من المستشهدين بين يديه، وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين، وزدنا محبة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. برادران ایمانی، مومنین کرام، سروران معظم، دوسرے خطبے کی ابتدا میں اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت سے وابستہ اور متمسک ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. دوسرے خطبے میں مطالب بہت زیادہ ہیں اور وہ ہمارے اپنے اسی معاشرے کے مسائل ہیں. ایک حدیث معصومین سے منقول ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 چیزیں شکایت کریں گی. 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گی. 2 کو بیان کروں گا، تیسری آپ خود دیکھ لیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ 2 کو بیان کروں گا، تیسری بیان نہیں کروں گا، ذہن میں ہے. پہلی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، البتہ ترتیب منطقی نہیں ہے، روایت میں ممکن ہے پہلے دوسری چیز ہو، میں اس کو پہلی چیز جو شکایت کرے گی وہ قرآن ہے. قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. اور کیا شکایت کرے گا اور کیسی شکایت کرے گا؟
اور اس شکایت کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ میرے خیال میں زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ واضح ہے۔ قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا ہے۔ قرآن زندوں کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن رہنمائی کے لیے ہے، قرآن معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نسخہ کیمیا دینے کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اسے اپنے گھر میں سب سے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کہ اس پر گرد نہ پڑے، مٹی کی گرد نہ پڑے اور ہمارا سایہ نہ پڑے۔ یہ قرآن شکایت کرے گا۔ اب ممکن ہے بعض احباب کہیں کہ اس کو آپ پہلے بھی بیان فرما چکے ہیں، جی میں پھر بھی اس کو کئی مرتبہ بیان کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اور جو مقام قرآن کا ہونا چاہیے وہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں تفسیر کا مرحلہ بعد کا ہے، ترجمے کا مرحلہ بعد کا ہے، اس میں چھپے ہوئے مطالب کو استنباط کرنے کا مرحلہ بعد کا ہے، ابھی صرف دیکھ کر قرآن پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف دیکھ کر پڑھنا، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، دوسرا اگر ہم پڑھ لیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک سے دوسری مشکل ہے، ایک تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا اگر پڑھیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن شکایت کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ ایک معاشرتی المیہ آپ کو بتا دوں، وہ جو تیسری چیز میں نے بیان نہیں کرنی تھی، آپ صاحبان مطالعہ ہے، اس سے آپ اس کا نتیجہ لے لیں گے۔ معاشرتی المیہ یہ ہے کہ جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے نا، اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل آپ اس کو اہمیت دینے کی۔ اچھا، اس کو مزید آسان کر دوں، جتنی آپ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں نا، اتنی قرآن کے خادم اس استاد کو اور معلم کو دیتے ہیں جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن اگر آپ کی اور میری نظر میں اس کی اہمیت ہے تو جو حامل قرآن ہے، جو آپ کے بچوں کو درس دینے آ رہا ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہوگا۔ یہ میں چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہوں، ممکن ہے بہت سارے احباب جو اس پنجاب کے معاشرے سے متعلق نہیں ہیں ان کے لیے یہ بات قابل فہم نہ ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے اور حقیقت ہے، پنجاب اور سندھ میں یہ بات قابل ہے۔ یہ جو قرآن کا خادم ہے اور قرآن کو پڑھانے والا ہے، وہ جو پنجاب میں کمی تصور ہے نا، کمی، وہ 5-6 کمی ہوتے ہیں جن کو گندم دی جاتی ہے، جن کو وہ فصلوں کے موقع پہ دیا جاتا ہے، اس کیٹیگری میں اس کو ایک کمی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ کس کو؟ جو قرآن اللہ کی کتاب کی آپ کے بچوں کو کیا کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو یہ اہمیت دے رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو یہ اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے اس سے ہمیں پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا سبب ہم خود ہیں۔ کالج، یونیورسٹی، سکول، بچے کا ٹائم ٹیبل فکس ہے۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے شروعات میں 2023-24 میں شاید یہ خطبے میں عرض کیا تھا، ذرا اپنے بچوں کا ٹائم نکالیں، ٹائم ٹیبل، کہ اصلاً آپ کا بچہ آپ کے پاس کتنا ہے۔ آپ کے پاس آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے پاس کتنے ہیں؟ صبح سکول چلے جاتے ہیں، سکول سے واپس آ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چہرہ دکھاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں ٹیوشن کے لیے، ٹیوشن سے واپس آتے ہیں، پھر وہ اپنے 24 گھنٹوں میں آپ کا بیٹا کتنا ہے آپ کے پاس؟ پریشانیاں بن رہی ہیں۔ اچھا، ان پریشانیوں سے بچنے کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ ہاں، نسخہ موجود ہے، 1400 سال پہلے کا۔ کون سا نسخہ ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا اور پیغمبر نے بھی فرمایا، نسخہ یہ ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات کے حصار میں دے دو، پریشان ہونا چھوڑ دو۔ قرآن کے حصار میں دے دو اپنے بچوں کو، تعلیم قرآن، قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم۔ جب تمہارا بچہ قرآن کے حصار میں آ جائے گا پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔
اور دوسری چیز جو شکایت کرے گی وہ کیا ہے؟ یہ مسجد شکایت کرے گی، مسجد شکایت کرے گی. ہاں مسجد کیا شکایت کرے گی؟ وہی قرآن کی طرح مسجد کی بھی شکایت ہے. اے اللہ تیرے نام پہ گھر بنا، وسیع و عریض مسجد بنی، پنکھے لگے ہوئے ہیں، مومنین کے تعاون سے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، مزید بھی مومنین تعاون فرما رہے ہیں، جو بھی ضرورت ہوتی ہے مومنین کے تعاون سے پورا ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اے اللہ فیز 8 کے مومنین کو اللہ صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. ایسے دن بھی آئے ہیں کہ نماز صبح کے وقت ہمارے برادر عزیز مولانا حسنین صاحب صرف اکیلے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ مسجد کے نام پہ جو شور شرابہ ہے وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خاص کر کے جو پڑوس میں رہ رہے ہیں، مسجد کے پڑوس میں. مسجد کی آبادی اینٹوں سے، گارے سے، لائٹ سے، اے سی سے، ان چیزوں سے نہیں ہے بھائی. اگر ان چیزوں سے آبادی ہوتی تو مدینہ الرسول میں تو یہ مسجدیں نہیں تھی، وہ تو سادہ سی چھت تھی اور سادہ سی گارے کی دیواریں اٹھی ہوئی تھی. لیکن اتنا اجر و ثواب تھا کہ فرشتے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، نمازیوں کو اپنے حصار میں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ نعمت آپ کو ملی ہے، یہ نعمت یہاں پر 5 وقت کی نماز با جماعت ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت ہو رہی ہے. کوئی بہانہ آپ کے پاس، یہ مسجد آپ کی ہے، یہ مسجد آپ مومنین کی ہے. یہ تکراری جملہ عرض کر رہا ہوں، مسجد میں جو بھی اندر آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور ہمارا سر کا تاج ہے. جو بھی آ رہا ہے، اور اس پر کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی خدا نخواستہ خرابی ہے، وہ اصلاً وہاں مسجد میں اس قسم کا حق ہی نہیں رکھتا. لہٰذا آخری گزارش آج کی، اگر ہم شکایت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کی خدمت میں بھی چلے جائیں اور اللہ کی اس مسجد کو بھی اس میں حاضر ہو کر آباد کریں. حاضر ہو کر آباد کریں. باہر سے صرف دور دراز سے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا کر، اللہ ہمیں سوشل میڈیا کے شرور سے بچائے. ہماری زیارتیں بھی لولی لنگڑی ہو گئی ہیں کہ وہاں پر ہم پہنچتے بعد میں سیلفی پہلے آ جاتی ہے. ہماری مجلس کی صورتحال بھی خراب ہو چکی ہے. ذاکر مولوی عالم دین کو 70,000 دیا جا رہا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے سوشل میڈیا والوں کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے پروموٹ کر کے شیئر کرنا ہے. پھر پوسٹ کو بوسٹ کیا جاتا ہے، ہزاروں روپے اس پہ لگائے جاتے ہیں. ثم ماذا. یاد رکھیں، جس کے پاس مقبول ہونا ہے اس کو سوشل میڈیا نہیں، نحن اقرب من حبل الورید کہتے ہیں. وہ میرے دلوں کی کیفیت جانتا ہے. اگر وہاں مقبول ہے تو مقبول ہے، اگر وہاں مقبول نہیں ہے تو جتنی بھی کوشش کر لیں مشکل بڑھ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.